دوسرے جنگ عظیم جس میں کروڑوں انسان لقمہ اجل بنے تھے اپنے اندر کئی حیران کن کہانیوں کو بھی جنم دے چکا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ جنگ عظیم دوم کی تاریخ کا ایک ورق ایک ایسا گوریلا فوجی کے نام ہے جس نے اپنے طرز عمل سے ایک عجیب و غریب اور ناقابل یقین کہانی کو جنم دیا۔ یہ فوجی جنگ ختم ہونے کے بعد بھی 29 سال تک لڑتا رہا۔ یہ کہانی کچھ یوں ہے کہ لیفٹیننٹ ہیرو اوناڈا، جسے دوسرے جنگ عظیم میں یہ تربیت دی گئی تھی کہ جنگلوں میں رہ کر گوریلا جنگ کیسے لڑنی ہے، ہیرو اوناڈا کو ایک جنگل میں تعینات کیا گیا۔ یہ علاقہ اب فلپائن کی حدود میں ہے۔ اس کے ساتھ 4 سپاہی اور بھی تھے۔ جنگل میں ڈیوٹی کرتے کرتے جنگ ختم ہوئی، لیکن یہ 5 سپاہی اسی جنگل میں چھپے ہوئے تھے۔ ان کے لیے اعلان بھی کیا گیا کہ آپ جہاں بھی چھپے ہیں باہر آ جائیے، جنگ ختم ہو چکی ہے۔ یہ سپاہی اسی لیے نہیں آئے کہ انہیں لگا کہ یہ دشمن کی جنگی چال ہے تاکہ ہمیں باہر نکلوا سکے۔ ان کا خیال تھا کہ جنگ اب بھی جاری ہے، اسی لیے ان کی موجودگی سے کئی افسوسناک واقعات سامنے آئے۔ وہاں جو بھی سیاح آتے تھے وہ انہیں گولی مار دیتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ٹورسٹس کے روپ میں انہیں تلاش کرنے کے لیے دشمن کے سپاہی آ چکے ہیں۔ اس عرصے میں ان سپاہیوں کی لا علمی کی وجہ سے کئی معصوم لوگوں کی جانیں چلی گئی۔ فلپائن کی حکومت نے انہیں باہر نکالنے کے لیے اپنی فوج کو جنگل کے اندر بھیجا۔ پولیس اہلکار بھی بھیجے گئے، مختلف اداروں کے لوگ بھی گئے کہ انہیں ڈھونڈ کر نکالا جا سکے، کیونکہ آئے دن وہ کسی نہ کسی کو گولی مار کر ہلاک کر دیتے تھے، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ ہیرو اوناڈا کے باقی ساتھی تو ان کوششوں کے نتیجے میں 1947 سے 1948 کے درمیان باہر آ گئے۔ پھر انہوں نے بھی واپس جا کر اس سے کہا کہ باہر نکلو، جنگ ختم ہو چکی ہے، لیکن وہ باہر نہیں آیا۔ جاپان سے اس کی محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ جنگ بندی کے بعد بھی ملک کے لیے اکیلے 29 سال تک لڑتا رہا۔ آخرکار 1972 میں یہ پتہ چلا کہ جس کمانڈنگ آفیسر نے اسے وہاں تعینات کیا تھا وہ اس وقت بھی جاپان کی کسی گاؤں میں زندہ تھا، تو انہیں ڈھونڈا گیا اور پھر فلپائن لایا گیا۔ انہیں میگا فون کے ساتھ اس جنگل میں بھیجا گیا۔ جنگل میں انہوں نے اعلان کیا کہ میں تمہارا کمانڈنگ آفیسر ہوں اور تمہیں ڈیوٹی سے ریلیف دیتا ہوں۔ یہ سن کر وہ گوریلا فوجی ایک درخت سے اترا اور اپنے کمانڈنگ آفیسر کو سیلوٹ کیا۔ پھر وہ واپس جاپان آیا، جہاں اسے بڑے اعزازات سے نوازا گیا۔ لیکن جب اس نے یہ دیکھا کہ لوگوں کو اپنی ہی ملک جاپان سے ویسی محبت نہیں رہی، تو وہ دل برداشتہ ہو کر ملک چھوڑ کر چلا گیا۔ آج بھی جاپان میں جب حب الوطنی کی بات آتی ہے تو اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ کو جنگ عظیم دوم کا یہ کردار کیسے لگا؟ کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے۔